اتنا جو ہے ہمیں فائدہ مند سیرت ابراہیم علیہ السلام کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جب کہا اے ابراہیم تو اپنا گاؤں چھوڑ کر تمہیں جانا ہے. کوئی بھی انسان اپنے گاؤں چھوڑ کر نہیں جاتا, کوئی بھی انسان اپنے گاؤں کو نہیں چھوڑ جاتا, لیکن جب اللہ نے کہہ دیا, ان کی زندگی سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے, جب اللہ کسی کام کا حکم دے دیا, چاہے میری زندگی میں جو بھی ہو میں اسے ضرور کروں گا. جب اللہ کی بات آ جائے تو میرے لیے کوئی دنیا میں معنی نہیں رکھتی. جب اللہ کی بات آ جائے تو مجھے کسی کی بات پسند نہیں. اللہ کی بات کو ہمیشہ سب سے آگے رکھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مشرک گھر میں پیدا ہوئے, ایک مشرک گھرانے میں پیدا ہوئے ابراہیم علیہ السلام. ان کے باپ کا نام آزر تھا. ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا تمہیں دعوتی سلسلے میں اپنا گاؤں چھوڑ کر جانا ہے, تو ابراہیم علیہ السلام فوراً اس بات کو قبول کر لیے. ابراہیم علیہ السلام کی ہر ایک چیز میں اگر آپ دیکھیں گے, کسی چیز میں وہ سستی نہیں کی, میں بعد میں کریں گے نہیں, یہ چیز یا اللہ میرے ہاتھ سے یہ نہیں ہونے والا, یا اللہ میں یہ نہیں کر سکوں گا, ایسی بات کسی بات میں آپ نہیں دیکھیں گے. آپ دیکھیں گے ان کے قرآن مجید میں ایسے دعائیں ہیں. ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے 2.5 سال کے بعد آنے والے ہمارے عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے لیے بھی وہ ابراہیم علیہ السلام دعا کیے ہیں. خود کے لیے نہیں, اپنے اولاد کے لیے نہیں, صرف اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں, بلکہ 2.5 سال قیامت کے آنے والے لوگوں تک بھی ابراہیم علیہ السلام ایک فکر کو لے کر دعا کر رہے تھے. آج جو بھی کعبۃ اللہ کو جاتے ہیں, مکے کو جاتے ہیں, وہاں جا کر ہر ایک آدمی کے منہ سے آپ سنے ہوں گے کہ یہاں شہر میں, مکہ شہر میں ہمیں بہت سکون ملتا ہے, بہت امن ملتا ہے. یہ دعا کس کی تھی؟ یہ دعا کس کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم میں کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار, اے میرے رب, تو اس شہر کو امن والا بنا. میرے بھائیوں, زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لیے کھانا پینا نہیں ہوتا, ہمارے لیے مال کمانا نہیں ہوتا, پراپرٹی بھر کے رکھنا وہ زیادہ سکون کے معنی نہیں رکھتے. ایک انسان کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز سکون, امن, اطمینان والی زندگی انسان چاہتا ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ ملتی, ان کی دعاؤں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی دعا کریں کہ ہم جو ہے امن کے لیے دعا کریں. یا اللہ مجھے سکون کی زندگی عطا فرما, امن والی زندگی عطا فرما. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ. یا اللہ اس شہر میں رزق میں برکت دے, اس شہر مکہ شہر کو یا اللہ تو برکت دے, من الثمرات, پھلوں سے بھر دے, پھلوں کی برکت شہر کو تو کر دے. وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. اگر آپ غور کریں گے, مکے میں, سعودی عرب میں جو مکہ ہے, وہاں جو ہے کھجور کے درخت کے علاوہ کوئی جھاڑ آپ پیر نہیں سکتے, دوسری پھل نہیں اگا سکتے آپ, صرف کھجور ہی وہاں کے زمین میں اگ سکتا ہے, آ سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی پھل کو آپ اگا نہیں سکتے. لیکن اگر آپ غور کریں گے, دنیا کے کونے کونے کے پھل, کونے کونے کے رقم کے فروٹس اس مکہ شہر میں آپ کو چکھ سکتے, آپ اسے کھا سکتے. یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام